السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور البتہ تحقیق یا بلا شبہ، دونوں طرح اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بھیجا، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پس اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر ہی کر دیا۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ آسمان سے بارش کو بھیجتا ہے تو اس بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں آتی ہیں، بعض دفعہ آندھی آتی ہے، پھر وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو دھکیلتی ہیں، پھر وہ ہوائیں ہیں جو پانی کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ صرف اللہ ہی کی کاریگری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسانوں کو اور جانوروں کو اور اپنی تمام مخلوقات کو بارش کا پانی پلایا۔ یہاں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کے احکامات ہیں کہ پیغمبروں نے اس کے احکامات کو مختلف طریقوں سے لوگوں میں پہنچایا، کہ کہیں عذاب کا وعدہ ہے، کہیں جزا کا وعدہ ہے یعنی بشارت ہے، خوشخبری ہے، کہیں ڈانٹنے کا انداز ہے، کہیں غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ صرفناہ، ہو جو ہے نا یعنی اس کو ہم نے پھیرا، یہ اس کا اشارہ یہ پچھلی آیت میں پانی کی طرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں آج سے 1450 سال پہلے، جب سائنس کی کوئی ترقی نہیں تھی، اس وقت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پوری دنیا پر ہر سال اترنے والی بارش تقریباً ایک ہی اندازے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک جتنا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی بستی میں بہت زیادہ بارش برسا دیتے ہیں اور کوئی بستی پانی کو ترستی ہے، کہیں برابر برابر سا سارا سلسلہ رہتا ہے، کسی سال میں ایک جگہ پر قحط ہے اور ایک جگہ پہ سیلاب ہے، اور کسی سال میں ساری زمین کے اوپر ایک جیسا موسم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بارشوں کا سلسلہ اور یہ بڑے بڑے سارے معاملات یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے تو اپنی مرضی سے کوئی اس کو آگے پیچھے کر لیتا اور اپنی مرضی سے بارش برساتا۔ یہ تفسیر کہ اس سے مراد بارش کا پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں نازل کرتے ہیں، یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ یعنی ہر سال میں اللہ تعالیٰ بارش ایک ہی طرح کی اتارتا ہے لیکن اس کو پھیر دیتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ پہنچاتا ہے اور کسی کو کم۔ تو یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۔ تو ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو صحابہ کرام سے منقول ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ سے جو تفسیر منقول ہوتی ہے، اور یہ ہے بھی مرفوع روایت ہے، تو یہ بہترین تفسیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش کا پھرنا، یعنی کہیں بارش زیادہ اور کہیں کم، لیکن لوگوں میں سے اکثر نے ایمان کی بجائے کفر کیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے تو بارش برسی رات کے وقت۔ صبح آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بارش جو برسی ہے نا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے، اور کچھ لوگوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت سے برسی ہے وہ مجھ پر ایمان لائے اور تاروں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ تاروں کی گردش کی وجہ سے بارش برسی ہے وہ تاروں پر ایمان لائے اور انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔
تو مطلب یہ ہے کہ یہ حالات کا ہیر پھیر اسی وقت ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ نظریہ پکا رکھنا چاہیے کہ یہ بارشیں، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ زمین میں اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ان چیزوں کی وجہ بنتی ہے تو وہ تبدیلی بھی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ یہی ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم بھیج دیتے ہر بستی میں ڈرانے والا۔ یعنی یہاں پیچھے بارش کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے زیادہ اور جہاں چاہتا ہے کم۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ کہیں برف برستی ہے، کہیں بہت تیز بارش برستی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ بالکل یعنی اس طرح سے برف ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن برف کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کا بھیجنا اور نبوت کا عطا کرنا یہ بھی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ویسے ہی بھیجتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہر بستی میں بھی نبی آئے۔ بعض ایسے وقت بھی تھے کہ کئی نبی کئی علاقوں میں ایک ہی وقت میں وعظ و نصیحت کر رہے ہوتے تھے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اسی طرح اور بھی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا رکھنا تھا اور یہ ایک ہی امت بنانی تھی، اس لیے ان سب کی طرف ایک ہی پیغمبر بھیجا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمارے پاس تشریف لائے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس تم کافروں کی اطاعت نہ کرو اور ان کے ساتھ جہاد کرو، بہت بڑا جہاد کرنا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو اور ہم سب کو یہ کہا گیا کہ تم کافروں کے پیچھے نہ لگو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی نقل نہ کرو، ان جیسے کام کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ تم اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر قائم رہو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو۔ تو یہاں اس سے مراد دعوت کا جہاد بھی ہے اور اس سے مراد قتال بھی ہے۔ اس کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں اور اختلافات بھی اس میں ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، یہ کہا ہے کہ اس سے مراد صرف دعوت ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد صرف قتال ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قتال کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آئندہ وقت میں اللہ تعالیٰ جنگ کی اجازت دینے والے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی جہاد کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے بہتر اس کی تفسیر یہی ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا سے مراد دونوں چیزیں ہیں، یعنی قتال بھی ہے اور دعوت بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب اپنے کسی قافلے کو، لشکر کو بھیجتے تھے تو آپ ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجتے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ گئے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی کہ میں ان کو کیا کہوں۔ آپ نے فرمایا ادعوہم الی الاسلام، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ نہ مانیں گے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ ایک لمبی حدیث آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاد اور قتال یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہلے دعوت دی جاتی ہے اور پھر قتال کیا جاتا ہے، تو اس سے دونوں چیزیں ہی مراد ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، جس نے دو سمندر ملا کر چلائے۔ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا۔ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کڑوا ہے کھاری، یعنی بہت ہی نمکین۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا۔ وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ، یعنی ایک ایسی آڑ بنا دی جو آڑ بنا دی گئی تھی، یعنی پانی کو روکنے کے لیے، آپس میں مل جانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک بہت مضبوط آڑ بنائی۔ اس سے مراد بہت سی
بہت سے دریا اور سمندر ہیں۔ ویسے تو سمندر کا پانی بہت کھاری ہے، اور اس کے کھاری ہونے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح سمندر میں لاتعداد مچھلیاں اور بہت سی مخلوقات ہیں، کہ بعض نے کہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ زمین کی مخلوقات سے پانی کی مخلوقات زیادہ ہیں، کیونکہ پانی کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ زمین تو چھوٹی ہے، پانی بہت زیادہ ہے، تو یہ تمام جانور جو پانی کے اندر رہتے ہیں، ان کے فضلات بھی پانی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہ جانور جب مر جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، تو وہ بھی اندر ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو جہاز ڈوب جاتے ہیں، ان کی ساری سواریاں وہ بھی پانی کے اندر ہی گل سڑ جاتی ہیں یا جانوروں کی خوراک بن جاتی ہیں۔ اگر یہ سارا پانی سمندر کا میٹھا ہوتا تو یہ بدبودار ہو جاتا، اور یہ بالکل یعنی اس کی بدبو اس قدر ہوتی کہ دنیا کے لیے رہنا اور زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ پانی نمکین ہے، یعنی نمک ہے ملا ہوا۔ جس طرح ہم بھی بعض چیزوں کی حفاظت کے لیے، خاص طور پہ گوشت کی حفاظت کے لیے اس کو نمک لگا دیتے ہیں، تو یہ پانی ہی اس قدر نمکین ہے کہ اس میں مری ہوئی مچھلیاں یا مرے ہوئے جانوروں کا تعفن نہیں ہوتا، بدبو نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہی کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کے چشمے بہا دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے اس پانی کے ذخیرے کو کہیں سے نمکین رکھا ہے، اور کہیں اس کے اندر میٹھا پانی بھی اس کے اندر ملا دیا ہے کہ لوگوں کے استعمال کے لیے وہ کام آ جائے، کیونکہ جو نمکین پانی ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اس کا ایک اور مطلب بھی یہ لیا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے جو سمندر ہے وہ دو قسم کا ہے، اور یہ چیز تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک جگہ پہ نلکا لگاتے ہیں تو وہاں پانی میٹھا نکلتا ہے، اس کے قریب ہی لگائیں تو کھاری نکل آتا ہے۔ تو یہ زمین کے نیچے کے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ مقام جہاں دریا سمندر کے اندر گرتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے کہ جب دریا سمندروں میں گرتے ہیں تو ان کا پانی، دریا کا پانی جو ہوتا ہے، اس کا رنگ اور ذائقہ کافی دور تک قائم رہتا ہے۔ یعنی دریا کا پانی سمندر کے پانی میں مکس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی طرح ہی وہ چلتا جاتا ہے، اور جہاں جہاں سے وہ دریا کا پانی سمندر کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے، وہاں سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کا یعنی یہاں کئی لوگوں نے اس طرح کی تصویریں بھی بنائی ہیں کہ کچھ پانی کالا ہوتا ہے اور کچھ پانی دریائی پانی کے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ بھی ہے کہ کھارے اور کڑوے سمندر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ہی میٹھے پانی کے ذخیرے بنا رکھے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے یہ ایک آدمی گزرے ہیں، ابو حیان، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی میں یہ کام کرتے تھے سمندر کے اندر ہی، تو کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے جو میٹھا پانی تھا نا، میں اس سے اپنے جہاز کے لیے اور جہاز کے لوگوں کے لیے پانی بھرا کرتا تھا، یعنی اس سے میں یہ پانی حاصل کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو برف سے بنتا ہے۔ بہرحال یہ ساری تفسیریں ہی ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے علاوہ کئی چشمے اس قسم کے بہائے ہیں بعض علاقوں میں، کہ جن کا کچھ حصہ کھاری اور کچھ حصہ میٹھا، کچھ حصہ گرم، کچھ حصہ ٹھنڈا، یہ سب اسی کی قدرت ہے۔ تو ان کے درمیان پردہ زمین کا ہو یا پردہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہو، زمین کا ہو تو تب بھی یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دونوں پانیوں کو ملنے سے روک دے تو یہ بھی اسی کی قدرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یعنی اس صورت میں جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اس میں سے یہ ایک چوتھی دلیل تھی جو ہم نے پڑھی۔ آگے اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، پس اس کو بنا دیا خاندان والا اور سسرال والا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے تقریباً چمڑے بالوں سے یا پروں سے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسا جاندار ہے کہ اس کی جلد بالکل صاف ہوتی ہے،
اور اگر بال ہوں بھی تو بہت معمولی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بشر یعنی جلد والا کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور یہاں یہ 5ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے بشر کو بنایا، پھر اس کے خاندان بنائے، پھر دیکھیں کہ سسرال کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ویسے نسبی خاندان تو اپنا ہی رہے گا نا، ننھیال ددیال سارے، لیکن جب یہ سسرال کا رشتہ آتا ہے تو پھر ننھیال ددیال بنتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو صرف بہن بھائی ہی ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتے ہیں، یعنی اپنے دشمن کو نقصان نہیں دے سکتے اور اپنے طرفدار کو نفع نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ یعنی انسان نے جب کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اس نے اپنے رب کے خلاف ہی کام کیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے خالق اور اپنے رازق کو پہچانتا، اپنے محسن کو پہچانتا، لیکن وہ کفر کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرا اور اس نے اپنے رب کے خلاف شیاطین کی اور برے کاموں میں مدد دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یعنی آپ کے دونوں کام ہیں، نیک لوگوں کو بشارت دینا اور گناہگار لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر من اجرن کسی بھی مزدوری کا، مگر جو شخص چاہے یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ یعنی میں تو تم سے صرف اس بات کا ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ اور ایسی ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے جو آپ کے پیروکار لوگ ہیں، وہ بھی دین پر مزدوری کا سوال نہیں کرتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو وہ بیان کر رہے ہیں اس کو ہدایت کی راہ مل جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس ذات پر توکل کرو جو زندہ ہے، لا يموت جس کو موت نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کو ملا کر، اور وہی کافی ہے اپنے تمام بندوں کی تمام خبریں رکھنے کے لیے۔ یعنی اس کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کو ملا کر۔ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ تعریف جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ ہی میں کامل پائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں وہ کامل طور پر نہیں پائی جاتی۔ تو یعنی اس ذات کی پیروی کرو، اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ یعنی دین کے راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو ہوں گی، لیکن اللہ پر توکل کرو جس کو موت نہیں۔ یعنی اس کو موت نہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت میں تمہاری سنے گا، وہ کبھی بھی سننے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کی تسبیح و تحمید بھی بیان کرو۔ اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا سب سے زیادہ کافی و شافی ہے۔ یعنی کہ یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ کو فلاں بندے کے ظلم کا پتہ چلا کہ نہیں، یا فلاں کی غلطی اللہ تک پہنچی یا نہیں، یا میرا یہ گناہ یا میرا یہ نیک عمل پتہ نہیں اللہ تک پہنچا کہ نہیں۔ اللہ سے اچھا کوئی حساب نہیں لے سکتا، اللہ سے اچھی خبر رکھنے والا کوئی نہیں۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، یعنی وہ خبر رکھنے والا ہے اس وجہ سے کہ وہ ارض و سماوات کا خالق ہے، وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان تھا، فی ستۃ ایام 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے،
فاسأل بہ خبیرا، بس اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ تو یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کن کہنے کی ضرورت ہے تو کام ہو جاتا ہے، تو پھر زمین و آسمان 6 دن میں کیوں بنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کا اپنی مخلوق پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں اگر ایک چیز کو بنانے والا شوخ طبیعت کا ہے تو اس کی چیز کے اندر شوخ رنگ نظر آئیں گے، اگر سادہ طبیعت کا ہے تو اس چیز کے اندر سادگی نظر آئے گی۔ یعنی خالق کا مخلوق پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو آہستگی سکھانے کے لیے، جلد بازی سے بچانے کے لیے ارض و سماوات کی تخلیق کو بھی 6 دن میں مکمل کیا۔ یعنی ارض و سماوات کی تخلیق کے بعد پھر وہ عرش پر مستوی ہوا یا بلند ہوا، جس طرح اس کی شان کے لائق تھا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے استوا کا یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ الرحمن، وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، یعنی اگر اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو کسی باخبر سے، صاحب علم سے پوچھو جو بغیر تعصب کے بات کرنے والا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ چیز ان کو نفرت میں اور بھی زیادہ کر دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی روش ذکر کی ہے، اور اس کی تفسیر 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ مشرکین مکہ جو در حقیقت کافر ہی ہوتے ہیں، یہ ارض و سماوات کا خالق اللہ کو مانتے تھے، یعنی ان کا یہ اقرار تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑا معبود ہے، اور جو ان کے جو مشرکانہ عقائد کے مطابق ہیں وہ چھوٹے معبود ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان سے مانوس نہیں تھے۔ اس لیے جب ان کو اللہ تعالیٰ کا نام رحمان لے کر بات کی جاتی تو یہ نفرت سے بھر جاتے اور انکار کر دیتے، کہتے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، ہم صرف الہ کو جانتے ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ رحمان کے لفظ سے بھی مانوس تھے، لیکن صرف اپنی کافرانہ شوخی اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وَمَا الرحمن، کون سا رحمان؟ پھر اس کی ایک یہ بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ طائف کے علاقے میں کوئی رحمان نامی شخص تھا، جس کے بارے میں یہ لوگ الزام دیتے تھے نبی علیہ السلام پر کہ آپ اس سے پڑھ کے آتے ہیں، کیونکہ 1-2 مرتبہ اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ آپ اس سے پڑھ کے آتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام رحمان کہہ کر ذکر کرتے تو پوچھتے کہ کون سا رحمان، یعنی وہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں طائف والا، یا کون سے رحمان کی تم بات کرتے ہو؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم کرتے ہو؟ تو پھر وہ نفرت میں اور بھی بڑھ جاتے۔ تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منکر تھے، اگرچہ اللہ کو بڑا معبود کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ یعنی وہی معبود ہے، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے معبودوں کا انکار سن کر یہ نفرت میں بھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی اور موت توحید پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔